عندها، ایک عورت بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس خاتون کا نام حولہ بنت تویت ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بڑی معروف خاتون تھی مدینہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے بارے میں سنا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات اور بھی بیان کر دی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی عورت ہے مدینہ کی جس کے بارے میں زعموا انہا لا تنام اللیل، لوگوں میں ایک بات بڑی معروف ہے کہ یہ خاتون ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، سوتی نہیں ہے، آرام نہیں کرتی، آنکھیں نہیں بند کرتی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ جب میرے پیغمبر نے یہ جملہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا ماہ، انکار کیا اس کا، روک دیا اس کو، ڈانٹ دیا اس کو کہ حولہ یہ کام نہ کیا کر، ایک دن ایسا آئے گا یہ تیری ساری رات کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی، تو عبادت کرنے کے قابل یا تیرے اندر طاقت اور سخت نہیں رہے گی۔ آپ کے کہنے کا مطلب اور مفہوم یہ تھا۔ فرمایا ماں رک جا، رات کو سویا بھی کر اور رات کو عبادت بھی کیا کر۔ ان اللہ تعالی لا یمل حتی تملوا، لوگ عبادت کر کر کے اکتا جاتے ہیں، اللہ نہیں اکتاتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ وہ نیکی پسند ہے، وہ عمل پسند ہے جس نیکی کو، جس عمل کو مستقل طور پر کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، چند دن کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیا جائے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ نیکی اور وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے بھی مناظر اور حقائق کچھ ایسے ہی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ مسجدوں میں رونقیں لگتی ہیں، صدقات شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی سحری اور افطاری کے نام پر ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو بڑا ہی پیارا عمل ہے، بڑا ہی اس پر اجر، ثواب، اللہ کی رضا اور ایک مسلمان کے لیے جزا ہے۔ لیکن رمضان المبارک اس کے گزرتے ہی ہمارے ہاتھوں سے قرآن دور ہو جاتے ہیں، رات کی وہ تہجد جو ہم تراویح کی صورت میں پڑھتے رہتے ہیں، رات کی نماز ہی چلی جاتی ہے۔ کئی ہمارے ایسے احباب بھی موجود ہیں جن کی فرض نمازیں تک رمضان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ خیرات ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمدردیاں ہمارے سینوں سے نکل جاتی ہیں۔ رب کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کو نیکی وہ پسند ہے جس کو مستقل طور پر کیا جائے۔ جامع ترمذی میں حدیث، یہ تو صحیح مسلم کی تھی، جامع ترمذی میں حدیث ہے 2413 نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جب مدینہ میں آئے، آپ نے دو بندوں کی جوڑی بنائی، جسے کتابوں میں، سیرت میں مواخات مدینہ کے نام سے لکھا پڑھا سنا جاتا ہے۔ بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ ایک بندہ مکہ کا مہاجر، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ایک مدینہ کا باسی جس کے پاس سارے وسائل ہوا کرتے تھے عام طور پر، ان کی آپس میں جوڑیاں بنا دی۔ ایک جوڑی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بن گئی۔ سلمان فارسی آقا بین سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ و ابی الدرداء، ایک دن یہ سلمان فارسی ملنے کے لیے سیدنا ابو درداء کے گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کے گھر میں پہنچے، رآ ام الدرداء متبذلۃ، انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا، ابو درداء کی بیوی
दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कपड़े बड़े पुराने हैं, ख़वातीन ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती हैं, लेकिन इस खातून पर कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं, कोई भी खूबसूरती वाला पहलू नज़र नहीं आया। लिबास के एतबार से, पहनावे के एतबार से पूछा, माशानु की मुतबज़्ज़िलतन, ये तुझे कोई मसला है, कोई परेशानी है? मैं आपके कपड़े देख रहा हूँ, बड़े ही पुराने से, मैले कुचैले से हैं, कोई ज़ेबो ज़ीनत वाले नहीं हैं, सजावट बनावट वाले नहीं हैं, चमक दमक वाले नहीं हैं, आप बताएंगे कि मसला क्या है? उस खातून ने बताया कि अखूक अबू दरदा ही, आपका भाई अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसे अपनी इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लगता है जैसे दुनिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सारा दिन रोज़ा रखते हैं और सारी रात उनकी नफल पढ़ते गुजर जाती है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये सुना, कहा आज मैं इधर ही हूँ, मैं जाऊँगा नहीं। शाम हुई, शाम के करीब या भी दिन का वक्त ही था, अबू दरदा घर में वापस आ गए। सलमान फारसी बैठे हुए, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से गए। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2413, खाना बनवाया, कर्रबा इलैहि ताआम, खाना ला के उनके सामने रखा। सलमान ने कहा, ला आकुलू, आप ये खाना उठाएं और ले जाएं, मैंने नहीं खाना खाना आज के बाद आपके घर से, या मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये परेशान हो गए अबू दरदा, कहा आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? कहा हत्ता ताकुला माई, आपको मेरे साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। अबू दरदा कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई मैं कैसे खा सकता हूँ ये खाना? इन्नी साइम, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, फर्जी रोज़ा नहीं था, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नहीं था, नफली रोज़ा था। कहा मैं नहीं खा सकता, मैंने नफली रोज़ा रखा हुआ है। अबू दरदा की ये बात सुनी, सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नफली रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश है, आप खाना खाएंगे तो मैं खाऊंगा। नफली रोज़ा उनका तोड़वा दिया, अपने साथ बिठाया, उनको खाना खिलाया और उसके बाद उनको कहा, मुझे आपके घर वालों ने बताया है आप सारा दिन रोज़ा रखते हो, नफली रोज़े मुसलसल लगातार रखते चले जाते हो, सारी रात तहज्जुद पढ़ते हो, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन अबू दरदा, इन्ना लिज़ैफ़िका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिसदीक़िका अलैका हक़्क़न व इन्ना लियसदिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिअयनैका अलैका हक़्क़न, आप पर और चीज़ों के भी हक हैं, आपके मेहमान का भी आप पर हक है, आपकी बीवी का भी आप पर हक है, आपके रिश्तेदारों का भी आप पर हक है, आपके जिस्म का भी आप पर हक है, आपकी आंखों का भी आप पर हक है। ऐसे करो, सुम, रोज़ा रखा भी करो, व अफ्तिर, और रोज़ा छोड़ा भी करो, रात को कुम, रात को इबादत भी किया करो, व नम, और रात को आराम भी किया करो। ये मसला क्यों समझाया कि अगर ये ऐसे ही करते रहे, अभी तो ताकत है, अभी जवानी है, अभी तंदुरुस्ती और सेहत है, ये नेकियां करते रहेंगे, लेकिन इस नेकी को मुसलसल लेकर चल नहीं सकेंगे। एक वजह यह भी थी, अबू दरदा ने सारी बात सुनी, लेकिन इंसान सोचता तो है, इंसान के दिल पे, नेकी करने वाला, उसके दिल पे कुछ बातें तो आती हैं। उन्होंने अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को दिल पर बोझ बन गई लेकर अल्लाह के पाक पैगंबर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा आका, ये मुझे सलमान फारसी ने ये मसला समझाया है, मैं रोज़ा रखता था हमेशा, कहा ना रखा करो, कभी रखो कभी छोड़ो, मैं रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा कभी रखो कभी पढ़ो कभी ना पढ़ो, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सदाका सलमान फारसी, सलमान फारसी ने सच कहा है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। पिछली हदीस, ये हदीस, इन दोनों हदीसों को अगर हम मिलाएं, इससे आगे चले जाएं, सही मुस्लिम की एक और हदीस 785 746 नंबर पर,
ایک صحابی تھے سیدنا زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ایک بندہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے یہ حدیث سنی، دین کی بات سمجھی، نیکی کی رغبت سمجھی، جہاد کی باتیں سنی، اپنے علاقے میں چلے گئے، جا کے وہاں پہ بیان کیا۔ ایک اور آدمی سعد بن عامر بن ہشام، اس نے یہ مسئلہ سارا سنا، دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے بھی نیکی کرنی چاہیے، بڑے زور سے نیکی کرنی چاہیے۔ جذبات دل میں، جوش، ولولہ، رغبت، ترغیب، ذوق اتنا زیادہ ہوا، طلق امرأتہ، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ رقبہ تھا، پراپرٹی تھی، کچھ زمین تھی، وہ بیچ دی۔ سب کچھ بیچنے کے بعد تیاری کر لی، ارتحل الی المدینہ تھی، مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ وہ زمین جو بیچی ہے فیجعلها فی القراء والسلاح، اس سے تیر و تلوار خریدیں گے، اس سے اپنے جنگ کا سامان، سواری وغیرہ خریدیں گے۔ بیوی کو طلاق دے دی کہ بیوی رہے گی، جہاد کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا، زمین رہے گی تو میں جہاد کی تیاری نہیں کر پاؤں گا۔ اس سوچ کے ساتھ ساری چیزیں ختم کر دی، نیکی کا شوق، ذوق، جذبہ، ولولہ لے کر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دی۔ جب وہاں پہ پہنچے، صحابہ کرام کو پتہ چلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے ان کے پاس آ گئے، جن جن کو پتہ چلا، فنہوہ عنہا، انہوں نے اس مسئلے سے اس کو منع کر دیا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ اب ان تین چیزوں سے ایک مسئلہ ہمیں بڑا واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ حولہ بن طویل کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور تیسری یہ حدیث جو زرارہ بن اوفا نے بیان کی، ایک چوتھی حدیث بھی ہے 782 نمبر صحیح مسلم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، فرآ حبلا، آپ نے ایک رسی دیکھی، وہ رسی معلقا لٹکی ہوئی تھی، بین ساریتین، مسجد کے دو ستونوں کے درمیان۔ صحابہ کو پوچھا اس رسی کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسی لزینب، زینب کے لیے ہے۔ فرمایا پرابلم کیا ہے، زینب کے لیے کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تصلی، وہ عبادت کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے کاسالہ، کوئی سستی آ جاتی ہے، تھک جاتی ہے، اس رسی کا سہارا لے لیتی ہے۔ فرمایا اس رسی کو کھولو، فوراً وہ رسی کھلوا دی۔ وہ رسی کھلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نہیں اکتاتا، ان اللہ تعالی لا یمل، اللہ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے۔ یہ چار حدیثیں بے شمار احادیث ہیں، ان سے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سب لوگ نیکی کی بہت زیادہ رغبت، شوق، ولولہ اور جذبہ رکھتے تھے، بہت زیادہ نیکی کرنے والے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ نیکی تو کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کو مسلسل نہیں کر پائیں گے، مستقل نہیں کر پائیں گے۔ رب کو وہ نیکی پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ایک روایت کے لفظ ہیں وان کان عمله یسیرا، یہ جامع ترمذی میں ہے، اگرچہ وہ کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو مستقل طور پر کیا جائے۔ یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے قرآن بھی پڑھا، رب کے راستے میں بھی خرچ کیا، غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو بھی کھلایا، رات کو تہجد، قیام اللیل، نماز تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، یہ سب کچھ ہم کرتے رہے، لیکن رمضان کے جاتے ہی ہماری فرض نمازیں بھی بند ہو جائے، ہمارا صدقہ ہماری زندگی سے چلا جائے، قرآن کی تلاوت نکل جائے، رات کی نفل نماز نکل جائے، یہ دین کو پسند نہیں۔ دین اس کو پسند کرتا ہے، رب اس کو پسند کرتا ہے کہ نیکی کے سلسلے مستقل ہونے چاہیے، نیکی جاری رہنی چاہیے۔ یہ عمل اللہ اور اللہ کے دین اس پر زور دیتے ہیں کہ ہماری نیکی احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اس مسئلے کو ایک حدیث بڑی واضح کرتی ہے، یہ حدیث
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 30 مرتبہ نقل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں 15 بار نقل فرمایا، اور اسی حدیث کو امام مسلم ابو الحسین انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں 10 مرتبہ نقل فرمایا ہے، اور امام ابو داؤد سجستانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں 5 مرتبہ نقل فرمایا ہے۔ اتنی اہم اور اتنی عظیم الشان حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں 5052 نمبر 5052 نمبر یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں زوجنی ابی امرأۃ، میرے والد محترم نے میری شادی کر دی ایک بڑی خوبصورت لڑکی سے، ذات حسب، خاندان اس کا بڑا حسب و نسب، قریش کی وہ لڑکی تھی، شاندار حسب و نسب کی مالک تھی، خوبصورت بھی تھی، اور میرے والد کا برادری کی ہونے کی وجہ سے اس بیٹی بہو کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا۔ فقان یتعاہد، کناتا وہ اپنی اس بہو سے ملتے، اس سے پوچھتے رہتے، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ایک دن اسے گئے، جا کے پوچھا، اس نے آگے عجیب سے بات کر دی۔ میرے بارے میں جب پوچھا تو کہتے میری بیوی کہنے لگی، میری وائف، میری مسز، کہ وہ بندہ تو بہت اچھا ہے، نعم الرجل من رجل، بندوں میں سے شاندار آدمی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، یصوم ولا یفطر، دن کو روزہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور رات کو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، یقرأ القرآن، لم یفتش لنا کا نفل، ہمارے پاس آنے کے لیے وقت ہی نہیں، میرے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ میرے والد نے مجھے بلایا، کہا زوجتک، میں نے تیری شادی کی ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ جو ایک مثالی خاتون ہے اپنے خاندان کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اور اس نے تیری یہ شکایت کی ہے میرے سامنے، روزے بھی رکھ، بیوی کو بھی ٹائم دے، اس کے بعد بیٹھا کر۔ کہتے ہیں میں ٹس سے مس نہیں ہوا، میں نے اگنور کر دی ہر بات۔ میرے والد نے فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا کے رسول اللہ کو شکایت لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، ہاں بھی عبداللہ آ کے میرے پاس میری بات سنو۔ کہتے میں چلا گیا، مجھے بٹھا کے کہا کیا تمہارا طریقہ کیا ہے، کیسے روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں اصوم کل یوم، ہر روز میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، ہر روز روزہ نہیں رکھنا تو نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا سم ثلاثۃ ایام، 3 دن کے صرف روزے رکھ، فی کل شہر، ہر مہینے میں، ان لک فی کل حسنۃ عشر امثالھا، ایک روزے کے 10 روزے تجھے ملیں گے۔ 3 دن کے روزے رکھے گا تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا، فکأن ذالک صیام الدہر کلہ، جیسے تو نے پوری زندگی روزے رکھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اجد بی قوۃ، مجھ میں طاقت ہے، ہمت ہے، میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایسے کر، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کر، سم یوم الاثنین والخمیس، پیر، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کر، یہ مہینے میں 8 روزے بنتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس میں بھی اس سے زیادہ طاقت ہے، انی اقوی علی ذالک، زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کر، سم یومن و افطر یومن، ہفتے کے اندر ہر ہفتے میں 1 دن روزہ رکھ اور 2 دن روزہ چھوڑ دیا، سم یومن و افطر یومین، 2 دن نہ رکھ، 1 دن رکھ لیا کر۔ یہ ہفتے میں تقریباً 2 سے زیادہ 3 کے قریب روزے بن جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس سے بھی زیادہ ہمت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسے کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، فی کل جمعۃ، ہر ہفتے کے اندر، اور یہ روزے سب سے افضل روزے ہیں۔ ذالک صیام نبی اللہ داؤد، یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ اگر تو روزے رکھے گا نا تو تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے نہ تو نے کبھی روزہ رکھا نہ چھوڑا۔ یہاں پر وہ ایک جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا لیتنی، کاش اس وقت میری عقل کام کر جاتی اور میں اپنے نبی کی یہ نصیحت مان لیتا جو مہینے میں 3 دن کے روزوں والی تھی، کاش میں اس وقت مان لے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا رات کو نفل نماز میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہر روز ایک قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فی کلی 40 یوما، 40 دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اطیق اکثر من ذلک، زیادہ ہمت ہے، زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا زیادہ پڑھ سکتے ہو؟ 30 یوما، 30 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرو۔ اس سے بھی زیادہ کہا 20 یوما، 20 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا آقا میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا 10 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا پھر فی 3 ایام، 3 دن میں قرآن پڑھا کرو، مکمل کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جس نے من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا بِأَقَلَّ مِن 3 دنوں سے کم، لم یفقہ، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو جانا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن اس سے کیا رہا ہے، لہذا اس سے کم نہیں۔ یہاں پر مجاہد تابعی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پھر عبداللہ بن عمر کو دیکھا، عبداللہ بن عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما، عجیب حالت تھی، زندگی میں ٹینشن کا شکار ہو گئے، پریشانی کا شکار ہو گئے، مصیبت کا شکار ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، وہ جوانی نہ رہی، وہ جذبے نہ رہے، وہ شوق تو موجود تھا، طاقت نہ رہی۔ اب وہ اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ یا اپنے نبی کے سامنے کی ہوئی بات اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا تھا، جسم میں طاقت نہیں تھی۔ وہ 3 دن میں قرآن مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن جسم میں قوت اور طاقت نہ رہی۔ اس وقت وہ لوگوں کو کہا کرتے کاش قبلت رخصۃ من رسول اللہ، میں نے اپنے نبی کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ اب یہاں پر اس حدیث سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کیوں؟ قرآن تو پڑھنا چاہیے، قرآن کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے درجات کی بلندی، اس کی نیکیوں میں اضافہ۔ روزہ رکھنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ ہر عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار کائنات کا فرمان ہے حدیث قدسی مسلم میں، ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم، اللہ کہتے ہیں روزے کے علاوہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزے کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا، اس کا اجر کتنا دینا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ دونوں کام عظیم ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے روکا کیوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر اگر قرآن پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو یہ مستقل طور پر چلے، جس انداز سے وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جس انداز سے وہ روزہ رکھنا چاہتے تھے، اس طرح یہ سلسلہ مستقل نہیں چل سکتا تھا۔ نیکی اس کے سلسلے مستقل ہونے چاہیے، عبادت وہ مستقل ہونی چاہیے۔ مجاہد کہتے ہیں آخری عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہم دیکھتے ہیں، رات کو انہوں نے قرآن جو پڑھنا ہوتا تھا، اب انہیں پریشانی یہ تھی کہ جسم میں طاقت نہیں ہے، قرآن وہ پڑھنا ہے 3 دنوں میں مکمل کرنا ہے، وہ دن کو کسی کو بلاتے، قرآن کا کچھ حصہ سنا دیتے تاکہ رات کو تھوڑا پڑھنا پڑے۔ نیکی انہوں نے مستقل کی ہے، لیکن کتنی مشکل کا شکار ہوئے روزوں کے معاملے میں۔ جب وہ روزہ رکھتے، 1 دن چھوڑتے، 1 دن رکھتے، آخری عمر میں جسم کمزور ہو گیا۔ کبھی طبیعت اتنی اچھی ہوتی وہ لگاتار کئی روزے رکھ لیتے مہینے کے، پھر جب دوبارہ طبیعت کمزور ہوتی آدھے مہینے کے روزے وہ اکٹھے چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کام تو مستقل کیا لیکن بڑی مشکل سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم نیکی کو مستقل طور پر کریں۔ یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ اسلام کا مزاج، نہ نبی کی احادیث کی تعلیمات ہے۔ رمضان آ جائے ہم جالی والی ٹوپیاں لے کر تسبیحاں پکڑ کر بڑے پکے مسلمان بن جائیں، نمازیں بھی ہماری شروع، تلاوتیں بھی ہماری شروع، صدقات بھی شروع، سخاوت بھی شروع، سحری افطاری کی دعوتیں بھی شروع،
اور بڑی پرہیزگاری، لیکن رمضان کے جاتے ہی یہ سارے سلسلے بند ہو جائیں۔ زیادہ نیکی کرنے سے روک دیا، کیوں کہ نیکی مستقل کروانی ہے، مسلسل کروانی ہے، اللہ کو پیاری یہ ہے۔ اسود آئے، سنن نسائی کی حدیث 1252 نمبر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل کی خواہش یہ ہے نیکی وہ کروں جو میرے نبی کو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جا کوئی بھی نیکی شروع کر دے، لیکن مرنے تک اسے چھوڑنا نہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نیکی ہوا کرتی تھی۔ آپ نے نمازیں شروع کی، ان نمازوں کو مستقل اپنی زندگی میں رکھیں۔ رمضان میں آپ نے تلاوت شروع کی، رمضان سے پہلے بھی تلاوت کرنا ہمارا فرض، یہ قرآن اللہ کی کتاب، نماز ہمارے اوپر فرض، اسلام کا رکن۔ ائمہ کا کفر کا فتویٰ ہے جو بلا عذر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ اکثریت ائمہ اکرام کی رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین قریب اس کے عرب علماء آج بھی اس بندے کے کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ نماز کو ہونا چاہیے، لیکن اگر توبہ کر کے رمضان میں ان نیکیوں کو شروع کر دیا ہے، ان نیکیوں کو مستقل طور پر لے کر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عبادت سے لوگوں کو روکا، کیونکہ انسان زیادہ عبادت شروع کر دیتا ہے، بہت جلد اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، یا زیادہ عبادت بسا اوقات انسان کو اور نیکیوں سے دور لے جاتی ہے۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک تابعی تھے سلیمان بن ابی حسمہ رحمۃ اللہ علیہ، نماز کے بعد لوگوں کو دیکھا، نمازی بہت زیادہ تھے، امام کو کتنا خیال ہونا چاہیے اپنے مقتدیوں کا، اپنے نمازیوں کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، اتنی توجہ لوگوں پر، اتنی لوگوں پر توجہ خیال ان کا اتنا آنا جانا نظر میں رکھا کرتے تھے۔ نماز ختم ہوئی، سلمان بن ابی حسمہ کو دیکھا، نظر نہیں آئی، لوگوں سے پوچھا مالی لا ارا سلیمان بن ابی حسمہ تھا، آج مجھے جماعت میں، نماز میں، نمازیوں میں، مسجد میں سلیمان نہیں نظر آئے۔ لوگوں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہوگا، مسجد میں بیٹھے رہے، مسجد کی مصروفیت ختم ہوئی، نکلے فخرج الی السوق، مسجد نبوی سے بازار کی طرف جا رہے تھے، راستے میں فمرہ بأم شفا، ام شفا کے پاس سے گزرے، یہ ان کی والدہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پوچھا آپ کا بیٹا سلیمان مسجد میں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ساری رات اس نے تہجد پڑھی ہے، ساری رات اس نے نفل پڑھے ہیں، فجر کے وقت غلبت عیناہ، اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا، نماز فجر باجماعت رہ گئی اس کی، پھر اس نے گھر میں ہی پڑھ لی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، موطا امام مالک میں 347 نمبر حدیث ہے، کہا میرے نزدیک میں گواہی دیتا ہوں، انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ میرے نزدیک احب الیہ، جو چیز زیادہ پیاری ہے وہ یہ ہے آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس بات سے کہ وہ ساری رات تہجد پڑھے اور صبح اس کی فجر کی نماز رہ جائے۔ نیکی اس کا بھی کرنے کا انداز ہے۔ ہم رمضان میں نیکیوں میں لگ جائیں، اتنی زیادہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن رمضان کے جاتے ہی ہماری نیکیاں ہی رہنا شروع ہو جائیں، یا وہ رمضان کی جو اللہ نے توفیق دی تھی وہ ہم ختم کر دیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دین اس کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے رب کو راضی کریں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو نیکیوں پر، اور بسا اوقات کسی ایک نیکی میں دل لگ جاتا ہے، اتنا زیادہ اس نیکی میں چلتے ہیں، دوسری چیزوں کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، جیسے ساری رات نفل پڑھے، تہجد پڑھی، لیکن فجر کی نماز باجماعت چھوڑ دی، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی جائے، رات کی تہجد رہ بھی جائے، اس میں خسارہ اور گھاٹا تو ہے لیکن کم ہے۔ اس طرح بھی نیکی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی نیکی میں بندہ اتنا مصروف ہو جائے دوسری نیکیاں رہنا شروع ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہماری ذمہ داری رمضان کے بعد بنتی ہے، نیکیوں کے سلسلے مستقل ہونے چاہیے۔ نمبر دو، جو نیکیاں اللہ نے ہمیں توفیق دی عبادت کی، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نیکی انسان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اگلا مسئلہ قبولیت کا ہوتا ہے، قبولیت کے بعد
اس کو سیو کرنا، محفوظ کرنا، بچا کے رکھنا، ضائع ہونے سے بچانا، یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب انسان نیکیوں کے سیزن سے نکلتا ہے، گناہوں میں بے صبری سے لگتا ہے، اس کا گناہوں میں گرنا بے صبری کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے، نفس کے شر کی وجہ سے، اس کی ساری عبادت اور محنت وہ اس سے برباد ہو جاتی ہے۔ اور رمضان کے بعد ایک رویہ لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ بھی ہوتا ہے، اپنی زندگی کو ایسا بنا لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنی ساری عبادت محنت 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے، غلط طریقے کی وجہ سے ختم کر لیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ایک رویہ مسلمانوں کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے، اپنے آپ کو محتاط، احتیاط کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، کہیں وہ نیکیاں ایک تو ان کو لے کے بھی چلنا ہے، ایسے عمل نہ ہمارے شروع ہو جائیں۔ رمضان میں اللہ نے توفیق دی، شیو بڑھ گئی، داڑھی بڑھ گئی، نہیں جی نائی کے پاس نہیں جانا، حجام کے پاس نہیں جانا، سنت رسول ہے، شرم آتی ہے عبادت والے مہینے میں، لیکن اس کے جاتے ہی پھر ختم۔ داڑھی رمضان کے لیے نہیں، داڑھی مسلمان اور اسلام کے لیے ہے، نمازیں صرف رمضان کے لیے نہیں، اسلام اور مسلمان کی ہے۔ رمضان کے بعد ہی ہم مسلمان رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم دین اسلام کو قبول کرنے والے رہتے ہیں۔ گناہوں میں بے صبری سے گرنا، بسا اوقات گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں ساری عبادت ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات، ایک حدیث بڑی معروف ہے، امام مسلم نے نقل کیا صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 112 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہا خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، خیبر کی جنگ میں شام کے وقت مال المسلمون، مسلمان الی عسکرہ، اپنے لشکر کی طرف واپس آئے، جنگ ختم ہوئی، بند ہوئی، اور ان کے جو خیبر کے لوگ تھے لڑنے والے کچھ، وہ بھی اپنی طرف چلے گئے، بیٹھے جنگ پہ تبصرہ شروع ہو گیا، فلاں نے آج یہ کیا، فلاں نے آج یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجزا احد منا الیوم کما اجزا فلان، آج ایک بندے نے تو کمال کر دیا، یعنی اگر وہ مین آف دی جنگ، مین آف دی وار اسے کہا جاتا، وہ بندہ کہنا یہ چاہ رہا تھا سب سے بہترین کارکردگی۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جنگ میں آقا آج اس بندے کی رہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ کہا فلاں بندہ، وہ لڑا ہے، لا یدع شاطا ولا فاضا، اگر اس نے لشکر پہ حملہ کیا دشمن کے، ان کو بھی نہیں چھوڑا، علیحدہ کوئی نظر آ گیا اس کو بھی نہیں چھوڑا، کمال کا لڑا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل النار، بندہ جہنمی ہے۔ وہ بندہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتا ہے یہ بات مجھے بہت زیادہ ہلا کے رکھ دیا اس بات نے، ایک طرف اس کی لڑائی، اس کے مارکے، اس کے حملے تاپر توڑ، اس کی کارروائیاں، اور ایک طرف میرے پاک پیغمبر کا جملہ کہ وہ بندہ جہنمی ہے۔ اتبعہ رجل منا، ایک بندہ کہتے ہم میں سے اس کے پیچھے لگ گیا، وہ جدھر جاتا یہ بندہ اس کے پیچھے، اسرع اسرع، وہ تیزی سے جاتا ہے، یہ تیزی سے جاتا ہے، فواقف، یہاں پہ وہ رک جاتا ہے، یہ بندہ بھی رک جاتا، وہ شدید زخمی ہو گیا، وہ لڑنے والا کل والا بندہ۔ اب لڑائی لڑنا، جہاد، اس کی عظمت قرآن کے 450 آیات جو بیان کرتی ہیں، قرآن کے پاروں کے پارے جہاد کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد کے نام سے اس کی فضیلت اور عظمت موجود ہے، میرے نبی کا عمل موجود ہے۔ پھر جہاد بھی وہ جو بدترین دشمن، لَتَجِدَنَّ النَّاسَ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے خطرناک دشمن جو قرآن نے مسلمانوں کا ڈکلیئر کیا ہے، متعین کیا ہے، بتایا ہے، وہ یہودیوں کو بتایا ہے۔ جہاد وہ بھی یہودیوں کے خلاف۔ نمبر 3، کس کی قیادت میں؟ کسی اور کی قیادت میں ہو تو شک ہو سکتا ہے، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، عظمتیں ہی عظمتیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں ان کے پیچھے، وہ بندہ شدید زخمی ہوا، پھر شام ہو گئی، پھر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کسی نے تذکرہ کر دیا، آقا آپ نے تو فلاں کہا تھا، آج وہ بندہ قتل، وہ بندہ جنگ میں مارا گیا، شہادت مل گئی،
اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی، سر کٹوا دیا اپنا، کیا کمال کی لڑائی۔ اور یہ بات کئی لوگ یرتابون، وہ شک کرنے لگے، ایک طرف اللہ کے نبی کا جملہ، ان کے جملے پہ شک کرنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بندے کے تعاقب میں تھا، اس بندے کے پیچھے پیچھے تھا، اور میں نے دیکھا جب وہ زخمی ہوا، جوریہا جرحن شدیدہ، شدید زخمی ہوا، وہ زخموں کی شدت کو، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی تلوار پکڑی، وضع نصل سیفہ، تلوار کا دستہ نیچے رکھا اور تلوار کا کونا اپنی چھاتی پہ رکھا، ثم تحامل علیہ، اس تلوار پر اپنے آپ کو گرا دیا، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو گئی، یہ خودکشی اس نے کر لی، کوئی شہادت نہیں، کوئی اللہ کے راستے میں نہیں مرا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، پھر اس کے بعد 2-3 اعلان کیے اور فرمایا، ان ھذا الدین، یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کے ساتھ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق کی مدد بھی اس دین کو پہنچا دیتے ہیں۔ آپ پیغمبر نے ان کو فاسق کہا، اس بندے کو، اور اس بندے کو جہنمی کہا۔ اب بات دیکھنے والی نیکیوں کی کیا حالت ہے، نیکیوں کا لیول کیا ہے اس بندے کا، جہاد ہے، لڑنا ہے، بے جگری سے لڑنا ہے، یہودیوں کے خلاف لڑنا ہے، اللہ کے رسول کی قیادت، عمارت، وزارت، صدارت، اس میں لڑنا ہے، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، لیکن وہ اپنی اس عبادت کو بچا نہیں پایا، کیوں؟ بے صبرا ہو گیا۔ ایک گناہ، خودکشی کرنا گناہ ہے، بے صبری سے اس گناہ میں چلا گیا، اس پر فاسق کا، بعض روایات میں اس کو منافق کہا گیا، جہنمی کہا گیا، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت ختم ہو گئی۔ ہمارے کچھ لوگ بھی نیکیوں میں، رمضان میں تلاوت، رمضان میں خیرات، رمضان میں زکوٰۃ، رمضان میں سخاوت، رمضان میں سحری، رمضان میں افطاری، رمضان میں بھوک، رمضان میں پیاس، ہر چیز برداشت کرتے ہیں بڑی محنت اور مشقت سے، لیکن رمضان کے جاتے ہی بے صبری کے ساتھ اس طرح گناہوں میں گرتے ہیں، اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ فکر کرنا چاہیے، ایک آدمی گھر بناتا ہے، آپ غریب سے غریب کو لے لیں، امیر سے امیر کو لے لیں، وہ جب اپنا گھر بناتا ہے، گھر کا فرنیچر، قیمتی سامان جس کمرے میں رکھتا ہے، اس کمرے کے باہر دروازہ لگاتا ہے، دروازے میں ایک لاک لگواتا ہے، تالا لگواتا ہے، دکان پہ جا کے کیا کہتا ہے، اچھی کوالٹی کا مجھے لاک چاہیے، کھلے نہ کسی چابی سے۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ سامان پڑا ہے، قیمتی ہے، محفوظ ہو جائے۔ پھر اس کمرے کے باہر گھر کی وہ 4 دیواری بناتا ہے، 4 دیواری کے اوپر وہ شیشہ لگواتا ہے تاکہ کوئی اوپر سے کراس ہو کے نہ آئے، وہ وائر لگواتا ہے، تار لگواتا ہے، کوئی چور اوپر سے نہ آ جائے۔ پھر وہ باہر ایک مضبوط گیٹ لگاتا ہے، گیٹ کو وہ تالے لگواتا ہے، تالوں کے باہر یا اندر ایک چوکیدار بٹھاتا ہے، سیکیورٹی گارڈ۔ کیوں وہ کرتا ہے؟ دنیا ہے، ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ دنیا، انسان عام طور پر یہ دنیا 30 سال 40 سال کی عمر میں کماتا ہے، اس کے پاس صرف زندگی کے 20-25 سال بچتے ہیں۔ 20-25 سال جس چیز نے فائدہ دینا ہے، اس کی حفاظت کا لوگوں کو اتنا فکر ہے، اتنی ٹینشن ہے، ان کو اتنی پریشانی ہے، سامان اٹھا کے نہ لے جائے، کمرے میں رکھا، کمرے کو دروازہ لگوایا، دروازے میں لاک فکس کروایا، باہر 4 دیواری، 4 دیواری کے اوپر شیشہ، اور اس کے اوپر وائر بھی لگواتے ہیں، گیٹ بھی لگاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی بٹھاتے ہیں۔ دنیا کا فکر ہے جو 20-25 سال کے لیے فائدہ مند ہے، اور نیکیاں 20-25-100 سال نہیں، 20-25 ہزار سال، اس سے بھی زیادہ وقت ہو سکتا ہے۔ اس چیز نے ہمیں فائدہ دینا ہے، ان کی حفاظت کی پرواہ نہیں، ان کی حفاظت کی ہمیں فکر ہی نہیں کہ یہ بچنی ہے کہ نہیں۔ رمضان میں نیکی کرنا یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن رمضان کے بعد ہم مسلمانوں کی 2 ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک، ان نیکی کو ہمیشہ لے کے چلنا ہے، اس سلسلے کو مستقل بنانا ہے۔ نمازیں شروع کی تھی، نمازی بن کے رہنا ہے، جمعے شروع کیے تھے، جمعے پڑھتے رہنا ہے، قرآن شروع کیا تھا، تلاوت کرتے رہنا ہے، صدقہ شروع کیا تھا، کرتے رہنا ہے، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو پسند ہی سب سے زیادہ، احب اسم تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل پروردگار کائنات کو وہ ہے ادومها، جس کو ہمیشہ کیا جائے،
مسلسل کیا جائے۔ یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد کروایا، جن کے اندر عبادت زیادہ تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے نور نبوت کی روشنی میں، بصیرت نبوت کی روشنی میں، یہ بندہ عبداللہ بن عمر بڑی عبادت کرتا ہے لیکن یہ مستقل نہیں کر سکے گا۔ اس کو بلا کر اپنی عدالت میں اس کی عبادت کو بین کر دیا، پابندی لگا دی، اپنی عبادت کم کر دو۔ سلمان کی بات آئی، اس میں سلمان کے حق میں فیصلہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ابو درداء اپنی عبادت کم کر دے۔ حولہ بن توید کی بات آئی، اس کی عبادت کو کم کروا دیا، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ 4 دن بڑے ذوق اور شوق کے ہوں، اس کے بعد انسان شیطانیت اور حیوانیت پر اتر آئے، اسلام سے دور چلا جائے۔ ہمیں ایسے مسلمان نہیں جو نیکیوں کی توفیق رب نے دی ان پر اللہ سے اور توفیق مانگے ہمیشگی کی، اور اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں میں نہ گرائیں کہ یہ ساری عبادت ضائع ہو جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له